مقدمہ فصاحت اور بلاغت، اس کو بڑا علم نحو بھی کہتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ بڑا علم نحو۔ ایک تو علم نحو ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اس سے بڑھ کر جو ہے نا علم نحو ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، اب یہاں فصاحت اور بلاغت کی وہ بات ہوتی ہے کہ فصاحت کیا ہوتی ہے، بلاغت کیا ہوتی ہے، فصاحت کا اصطلاحی معنی کیا ہے، فصاحت کا لغوی معنی کیا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے، تو یہ وہ یہاں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فصاحت کا جو لغوی معنی ہے نا وہ ہے بیان اور ظہور، بیان اور ظہور۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بہت فصیح اللسان ہے، زیادہ کیا ہے؟ فصیح اللسان، یعنی ان کے الفاظ اتنے واضح ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے، مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو اتنی واضح ان کی اور ان کی جو آپ علیہ السلام کے جو الفاظ مبارک ہوتے اتنے واضح ہوتے تھے کہ اگر ہم اس کو گن بھی لیتے تھے تو ہم گن بھی سکتے تھے، اتنی وضاحت کے ساتھ، یعنی اتنی فصیح اللسان تھے آپ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح فصیح کا مطلب یہی ہوا کہ سامنے والا ان کے الفاظ کو سمجھ سکے، الفاظ مشکل نہ ہو بالکل، یعنی کہ ایسے الفاظ ہو کہ سمجھنے والا سننے والا کو لگے کہ بس میں پورا دن اس کو سنوں، اس کو آسانی ہو اس میں سمجھنے میں۔ اور مثال جب کسی بچے کا کلام واضح اور ظاہر ہو جائے تو کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقی، بچہ اپنی گفتگو میں فصیح یعنی فصاحت والا ہو گیا، یعنی اس کا کلام فصیح اور واضح ہو گیا، یہ کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاح میں کیا ہے؟ فصاحت کلمہ کلام متکلم کی صفت واقع ہوتی، یعنی ایسی فصاحت ایسی چیز ہے نا کہ یہ کلمہ یعنی لفظ جو ہوتا ہے اس کی بھی صفت ہے، یعنی کلمہ بھی فصیح ہو سکتا ہے، کلام بھی فصیح ہو سکتی، جو دو کلموں سے یا دو سے زیادہ سے مرکب ہو، کلام جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں اس کو کلام کہا جاتا ہے، یہ بھی فصیح ہو سکتا ہے۔ اور متکلم کی بھی صفت ہے کہ متکلم خود یعنی میں ہوں، اب میں جو کلام کرتا ہوں، میں جو باتیں کرتا ہوں، بولتا ہوں، میرا یہ کلام، میری باتیں، یہ بھی کیا ہو سکتی ہے؟ فصیح ہو سکتی ہے، تو یہ میری صفت ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ کلمہ جو فصاحت ہے ان کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے، کلمہ میں بھی اور کلام میں بھی اور متکلم میں، یہ بنیادی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک، کلمہ میں فصاحت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، کلمہ میں فصاحت کا مطلب تین چیزیں وہ نہ ہو ایک کلمے کے اندر تو ہم اس کو کلمہ فصیح کہیں گے۔ کیا کہیں؟ کلمہ فصیح کلمہ وہ کہیں گے۔ نمبر ایک، تنافر حروف، نمبر دو، مخالفت قیاس، نمبر تین، غرابت۔ اب کلمہ میں تنافر حروف کیا ہوتا ہے اور تنافر حروف نہ ہوگا تو وہ کلمہ فصیح ہوگا۔ فار ایگزامپل، تنافر حروف کی مثال یہ ہے کہ کلمہ میں ایک ایسا وصف ہے جو اس کلمہ کو زبان پر ثقیل بنا دیتا ہے اور اس کا بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال، کوئی ایسا لفظ ہو، چاہے عربی کا ہو، چاہے انگریزی کا ہو، چاہے اردو کا، چاہے پنجابی کا، چاہے وہ پشتو کا ہو، کوئی بھی ورڈ ہو، دیکھو ہر کا کلام فصیح ہو سکتا ہے اور الفاظوں کی فصیح ہو سکتے ہیں۔ تو عربی میں ایسا ہے، یا ہمارے پشتو، ہمارے پنجابی، اردو میں بھی ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں جو کہ غیر فصیح ہوتے ہیں اور اس میں تنافر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جیسے ان میں مثال دی ہے، یہ کیا پہلے مثال ہے؟ اچھا، اور دوسرا ہے الحغ خغ، ٹھیک ہے نا؟ الحغ خغ، اب دیکھو یہ فصیح تو نہیں ہے نا، اس میں تنافر حروف ہے کیونکہ زبان پر یہ الفاظ بہت مشکل سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے الفاظ جو زبان پر بہت مشکل سے ادا ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ تنافر حروف کہا جائے گا، اور یہ کلمہ میں ہو سکتے ہیں۔ اور یا مثال المستجزر، مستجزرات، یہ ایک شعر ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک لفظ ہے شعر۔ مستجزرات کا معنی ہے مرتفعات، یعنی اوپر کی طرف۔ یہ ایک عاشق ہے، اپنے معشوق کی بالوں کی وہ صفت بیان کر رہا تھا، تو اس کا شعر یہ تھا کہ غدائرہ مستشزرات الی العلا، کہ ان کی جو بالوں کی وہ بناتے نہیں، اوپر بالوں کو جس طرح گول کر کے وغیرہ جو بناتے ہیں، مستشزرات الی العلا، وہ اوپر کی طرف کیا ہے؟ وہ گئی ہوئی ہیں۔ تو مستشزرات کا مطلب مرتفعات کا مطلب ہے، تو یا مستشزرات یا مستشزر کا لفظ استعمال کہ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ فصیح نہیں ہے اور اس میں تنافر ہے، کیونکہ زبان پر
مرتفعات آسان بولا جاتا ہے اور مستجرات تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس لیے اس کو غیر فصیح کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور نمبر 2 مخالفت قیاس۔ قیاس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی کلمہ صرف قانون کے مطابق جاری نہ ہو تو یہ مخالفت قیاس ہوگا، اور ایسا ہو اگر تو اس کو ہم فصیح کلمہ نہیں کہیں گے۔ کیسی مثال؟ جیسے متنبی ایک شعر ہے نا، شاعر ہے، اس کا ایک شعر ہے فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ صَيْفًا لِلدَّوْلَةِ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولُ۔ اب یہ ایک شعر ہے مثال، جس کا ہے یہ ہے کہ پس اگر بعض لوگ دولت کے لیے تلوار ہو، یعنی بعض لوگوں دولت کے لیے سیف یعنی تلوار ہو، تو لوگوں میں ان کے لیے باجی اور ڈول ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ باجی اور، یہ شعر ہے۔ یہاں پر لفظ بوک کی جمع بوقات آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ لفظ بوق ہے نا، اس کی جمع بوقات آئی ہے، جبکہ قیاس کے مطابق اس کی جمع قلت ابواق آتی ہے۔ جمع قلت کیا آتی ہے؟ ابواق آتی ہے، اور یہاں بوقات ہے۔ تو دیکھو نا، یہ صرف قوانین کی مخالفت کی گئی ہے، لہٰذا یہ کلمہ کیا ہوگا؟ غیر فصیح ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، نہیں صرفی قانون نا، ہاں جس طرح علم الصرف ہوتا ہے نا، علم الصرف اور ایک علم نحو ہوتا ہے، تو علم صرف میں صیغوں کی گردانی ہوتی ہے، اس کا اصل معلوم کیا جاتا ہے، تو اگر اس قاعدے کی مخالف ہو تو پھر یہ